یہاں پہ ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے کہ پہلے آپ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے ملے اور اس کے بعد پھر آپ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے اور اس کے ایک دن کے بعد پھر یہ جو درخواست ہے یہ پٹیشن لگ بھی گئی اور بینچ بھی بن گیا. تو یہ جو پورا پروسیس ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شفاف ہے؟ میں تحریک انصاف کے چیئرمین کو نہیں ملا ہے اس سے پہلے کچھ اس سے میں ایک دن پہلے 2 دن پہلے مل کے گیا ہوں. میں نے فائل کی ہے. فائل کرنے کے بعد یہ ایک مروج میں جب سے وکالت شروع کی ہے مروج ضابطہ ہے کہ اگر وکیل نے جلدی لگوانی ہو کیس سائل کیا تو جلدی لگے تو وکلاء یا صبح 9 بجے سے پہلے جج صاحب کے بیٹھنے سے پہلے یا 1:30 بجے کے بعد وہاں ان کے چیمبر میں جاتے ہیں چیف جسٹس کے چیف جسٹس کے چیمبر میں جا کے ان سے استدعا کرتے ہیں جی یہ وجہ ہے یہ اس میں ارجنسی ہے یہ لگا دی جائے. تو ہم نے وہ لطیف کھوسا اور میں دونوں ہم سینئر لائر ہیں ہمیں اس روایت کا نہیں پتا. یہ روایت میں جب بہت جونیئر وکیل ہوتا تھا اس زمانے سے ہم. جیسے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 150 کیسز تو ہیں ہی ان پہ لیکن جو بڑے کیسز ہیں ان میں یہ القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس کی بات کی جا رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مضبوط کیس ہیں اور اس میں یہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں اور جیل بھی جا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے بڑے مضبوط کیسز کو برف کی طرح دھوپ میں برف کی طرح. آپ کو لگتا ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں انہوں نے واقعی 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ خود کروائے ہوں گے چونکہ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے انہوں نے پرووک کیا اپنے ورکرز کو بھیجا لوکیشنز دے کے کہ حملے کر دو؟ سب سے پہلا جو گواہ سمن کرنا چاہیے نا اس کیس میں ہے عدالت فوجی ہو یا دوسری ہو جی وہ چاروں صوبوں کے آئی جیز کو فردن آپ بتائیں آپ کے پولیس کا نفری 8 مقامات پر آپ کے صوبے میں یہ گراؤ جلاؤ ہو رہا تھا. اتنے گھنٹے رہا. ایم عالم کا جہاز جلا دیا گیا. جہاز کی سکن ہوائی جہاز کی سکن جو ہوتی ہے وہ آگ نہیں لگتی اس کو وہ ساؤنڈ بیریئر کراس کرتا ہے ٹھپاس ہوتی ہے لیکن وہ سکن جو ہے وہ بڑی خاص فارمیشن کمانڈرز میٹنگ میں بھی اور کور کمانڈرز کی بھی جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں ماسٹر مائنڈ کی وہ بات کر رہے ہیں. دیکھو ماسٹر مائنڈ کا احتساب ہوگا. اب مجھے یہ بتاؤ یہ میرا ایک دوسرا سوال تھا. ایک تو یہ تھا کہ بنیادی آئین کا جب ملٹری کورٹس لگانے تھے تو آئین کی چھتری کو آپ کو ہٹانا پڑا. ملٹری کورٹس لگائے گئے. جس وقت ملٹری کورٹ ختم ہوئے تھے آئین آ گیا اور وہ ملٹری کورٹس اب نہیں. اب دوسرا سوال بڑا کلیئر ہے یہ فوجی عدالتوں میں کور کمانڈرز نے 15 مئی 2023 کو اسی سال 15 مئی کے اپنے میٹنگ کا جو فیصلہ ہے اس میں کہا کہ ناقابل تردید شواہد ملے ہیں جن کو نہ جھٹلایا جا سکتا ہے نہ بگاڑا جا سکتا. ان کے الفاظ ہیں یہ بگاڑنے کی مجھے نہیں سمجھ آئی پر یہ ISPR کی پریس ریلیز 7 جون 2023 کو فارمیشن کمانڈر اب سارے کور کمانڈرز بھی آ گئے سارے ڈویژنل کمانڈرز بھی آ گئے سارے بریگیڈ کمانڈرز بھی آ گئے. یہ کوئی 125-150 تقریباً مجھے علم نہیں ایگزیکٹ پر کوئی 100 سے اوپر کہے جاتے ہیں. یہ سارے آ گئے. ان کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے پریس نوٹ. وہ کہتے ہیں ناقابل تردید ہے ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اور ٹرائل شروع ہو گئے. ملٹری کورٹس بھی دباؤ میں فیصلہ دے سکتی ہے. اب کون سا کرنل ہے جو کہ اس فیصلے کے خلاف جا سکتا ہے جو کہ کور کمانڈرز نے بھی لیا ہوا ہے فارمیشن کمانڈر رائٹ سر. لیکن اس وقت میں جو ہم پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ سارے لوگ چیئرمین پی ٹی آئی کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو رہی ہے. لیکن ایسے وقت میں چودھری اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ بڑی جرأت مندانہ بات ہے. ویسے میں نے تو بتایا آپ کو میرا رسپونڈنٹ ہے وہ تو میرا مسئول علیہ ہے جس سے کو میں خود کٹہرے میں ڈال رہا ہوں کیونکہ بھئی آپ کا جھگڑا اور شہباز شریف کا جھگڑا ساری قوم کو آپ نے اس میں لپیٹ دیا ہے اور ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اب یہ میں تو اس کے مطلب اس کو طرف فریق ہی نہیں ہوں چیئرمین تحریک انصاف کا. میں فوجی عدالتوں کو
بغیر آئینی ترمیم کے، آئین میں ترمیم کر لیں تو ہماری دلیل ختم ہو جاتی ہے. دو تہائی اکثریت سے ہی ہوگی نا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی آپ نے خود ہی بتا دیا کہ وہ ہے نہیں. آپ کو لگتا ہے ویسے اس سال الیکشنز ہو جائیں گے، چونکہ اب سبھی اکتوبر اور نومبر کی بات تو کر رہے ہیں؟ الیکشن اس وقت تک ذرا مشکل لگتے ہیں جب تک یہ ان کو تسلی نہیں ہو جاتی، کمپلیٹلی ختم نہیں ہو جاتی پی ٹی آئی. ہاں تو اس وقت پی ٹی آئی کے اب نیوٹرلائز تو کر دیا ہے بہت حد تک. اب پی ٹی آئی تو بس وہ اب تو نہیں، بہت حد تک کیا ہے، بہت حد تک کیا ہے. بہت میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ پاکستان میں یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دی پاسٹ. بالکل ٹھیک ہے. ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتے. جی کیا آپ 8 مئی کو یہ سوچ سکتی تھی کہ اتنی کائنات سیاست پاکستان کی، سیاسیات پاکستان کی تبدیل ہو جائے؟ اچھا، اب تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے میاں نواز شریف کے بھی واپس پاکستان آنے کی بہت باتیں ہو رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے 1-2 ماہ میں واپس آ جائیں گے؟ اور کیا ان کو بھی عدلیہ کی طرف سے اس طرح کا ریلیف مل جائے گا؟ چونکہ مریم نواز شریف کو تو مل چکا ہے نا. نہیں، میاں صاحب کو ملنا ذرا مشکل ہے. میاں صاحب نے جو 2-4 سال کی فراریت کا انجوائے کی ہے نا، یہ عدالت سے کو ضمانت دے کے گئے ہوئے ہیں. ضمانت چاہے 50 روپے کی تھی پر دے کے گئے ہوئے ہیں کہ میں واپس آ جاؤں. عدالت نے تو کہا ہے نا جب آئیں تو اپیل کر سکتے ہیں. نہیں، اپیل کر سکتے ہیں، وہ سب کو کر سکتے ہیں، پر رہائی نہیں مانگ سکتے. تو جیل جائیں گے، آئیں گے تو 100%. کوئی آپ کو میں بتاؤں، مفرور کے بارے میں اتنی ججمنٹس ہیں. عدالت نہیں چاہتی کہ مفرور ہو جائے ہمارا ملزم. اتنی ججمنٹس ہیں کہ وہ مطلب ان کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. اب اور مفرور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے تمام رائٹس جو ہیں، حقوق، وہ ان سے دستبردار ہو جاتا ہے آئین اور قانون کے تحت. ٹھیک ہے. تو ان کو سب سے پرابلم یہ ہوگی، نمبر 1. نمبر 2، ان کو یہ چاہیے ہوگا ماحول کہ جس میں یہ جو تحریک انصاف کا صدر ہے، چیئرمین جو ہے، جی اس کا نام نہیں لینا، بالکل ورنہ کٹ جائے گا. اچھا، یہ صدر ہے، یہ بالکل اس کو اور اس کی روح کو دفن نہیں کر دیا. آپ کو لگتا ہے اب کبھی چیئرمین پی ٹی آئی دوبارہ وزیر اعظم پاکستان نہیں بن سکیں گے؟ دیکھیں، پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی کی نہیں جا سکتی. میں تو پہلے لیکن آپ نے یہ کہا نا کہ اس وقت میاں نواز شریف جو ہیں وہ سارے فیصلے وہی کر رہے ہیں، اور وہ اس وقت پاکستان میں پاکستان کے سب سے زیادہ با اختیار فرد ہیں. اور اس میں آپ نے مریم نواز کو بھی کریڈٹ دیا ہے کہ ان کی بھی جد و جہد ہے. تو یہ صرف واقعی جد و جہد ہی ہے یا وہ جو ماضی میں ڈیل کرنے کی پریکٹس ہے اس کا بھی عمل دخل ہے؟ نہیں، وہ بھی ہوگا عمل دخل، پر جد و جہد مریم کی تو ماننی پڑتی ہے. تو وہ وزیر اعظم پاکستان بن سکتی ہیں بٹ ان سے بہتر وزیر اعظم بلاول ہوگا، جو کہ بڑا میچور انداز سے فارن آفس کی اپنی. آپ کو لگتا ہے اعتزاز احسن صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں اتنی اکثریت حاصل کر لے گی کہ وہ پھر اپنی جو گورنمنٹ ہے وہ وفاق میں بھی بنا سکے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے چند سالوں میں یہ ڈیمونسٹریٹ کیا ہے، اور اس میں اگر کمال کسی کا ہے تو آصف زرداری کا ہے کہ وہ اپنے کمزور پتوں سے بھی مات کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہمیں رکھنا چاہیے یہ. پر اگین ایسے آپ کو پیپلز پارٹی کا ہی چانس لگ رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے بلاول بھٹو اگلے پرائم منسٹر آف پاکستان ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں، ہونے کو تو مریم بھی ہو سکتی ہے، پر میرا خیال ہے زیادہ چانس مریم کا کی دلیری یہ ہے کہ جہاں اس کے دو بھائی چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان آنے کو تیار نہیں، والد صاحب پاکستان آنے کو تیار نہیں، اس میں اس نے چھلانگ لگا دی ہے. اچھا سر، آخری سوال، یہ استحکام پارٹی جو بنی ہے اس کا کیا ہوگا؟ یہ کس کا پتہ کاٹے گی، صاف کرے گی، یا کس کے ساتھ اتحاد کرے گی؟ ماضی کا کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہو سکتا ہے پرائم منسٹر ہی ان کی طرف سے آئے، وہ پیٹریاٹس جس طرح بن گئے تھے ہمارے پیپلز پارٹی کے، یہ کوئی تحریک انصاف کے پیٹریاٹس بنے ہوں بریکٹس میں، اور ان میں سے کوئی آ رہا ہو. یہ تو کارخانہ ساز جو ہیں، انہوں نے کچھ کارخانے سے نئی پروڈکٹ نکالنی ہوتی ہے ہر دفعہ. کبھی شوکت عزیز نکل آتا ہے، کبھی کوئی اور نکل آتا ہے. تو سر وہی نا جنہوں نے بنائی ہے، جو آپ جنہیں کارنامہ ساز کہہ رہے ہیں، تو وہ انہوں نے کچھ سوچ کے ہی بنائی ہوگی نا. پہلے بھی جو جماعتیں بنائی ہیں وہ بھی تو کچھ سوچ کے ہی بنائی تھی، اور ظاہر ہے وہ بھی ایک وقت تک تو سامنے رہی. کچھ تو ایسی جماعتیں جن کے نام بھی ابھی تک یاد نہیں ہیں لوگوں کو. اب
تو کچھ سوچا تو ہوگا نا اس کے بارے میں بھی؟ سوچا ہوگا، پر یہاں تدبیر کے شاطر نے کیا مات والی، تقدیر کو تبدیر کے شاطر نے کیا مات، اس دفعہ یہ ہونے والا لگتا ہے۔ ٹھیک،